بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہاتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم التی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معاشرے میں جہاں بہت سی بنیادیں ہیں خرابیوں کی، وہاں مرد اور خاتون کے تعلقات اور رشتوں کے تقدس کا نہ ہونا اور ان تعلقات میں حدود و قیود کا نہ ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ انسانوں کی پہچان نسب سے ہوتی ہے۔ قبائل و شعوبا لتعارفوا، خاندان قبیلے حسب و نسب سے پہچانے جاتے ہیں، اور اگر نسب ہی نہ رہے تو خاندان نہیں رہتے، قبائل نہیں رہتے، اور جب یہ رشتے ٹوٹتے ہیں تو ہر فرد اکیلا اکیلا ہو جاتا ہے۔ مغرب نے رشتوں کے اس تقدس کو پامال کیا تو آج مغرب کی زندگی جو ہے وہ ہر فرد اپنی تنہائی میں جی رہا ہے۔ پچھلے برسوں میں امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی جو اس سال میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب تھی، اور اس کا موضوع یہی تھا اور اس کا نام تھا دا لونلی کراؤڈ، یعنی اکیلے اکیلے بندوں کا انبوہ، کہ لوگ تو بہت ہیں، آبادی تو بہت ہے، لیکن کسی کو کسی سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی احترام، کوئی صلہ رحمی، کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رہا۔ انسان تخلیقی طور پر چونکہ مدنی و طبع ہے، مل جل کر رہنے پر پابند ہے، مزاج ہی اس کا ایسا ہے، اور اس کی ضروریات بھی ایسی ہیں کہ ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ ان میں اگر کوئی صورت تقدس اور احترام کی نہیں رہے گی تو رشتے نہیں رہیں گے۔ رشتے نہیں رہیں گے تو پھر صرف تعلق رہ جائے گا مادی دولت اور سرمایہ کی بنیاد پر، اور جب تعلقات کی بنیاد سرمایہ پہ آئے گی اور زندگی کی ضروریات کو صرف صلہ رحمی یا محبت یا تعلقات کے رشتوں سے اور اس تقدس سے محروم کر دیا جائے گا تو پھر دولت میں بھی چھینا جھپٹی شروع ہوگی، ہر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے کے وسائل پہ جھپٹے گا، جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ ایک
مقولہ ہے کہ لڑائی کے اسباب عموماً 3 ہوتے ہیں: زر، زمین اور عورت. لیکن یہ زر اور زمین جو ہیں یہ وسائل ہیں. اگر انسانی معاشرے میں باپ اور بیٹوں میں کوئی تقدس رشتوں کا نہ رہے، بھائیوں اور بھائیوں میں رشتوں کا تقدس نہ رہے، ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہ رہے، لوگوں کی جذباتی وابستگی نہ رہے اور صرف سرمایہ سے ہر چیز خریدی جانے لگے، تو پھر انسانی معاشرہ پنپ نہیں سکتا. وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ حیوانوں کی طرح کے رشتے بن جاتے ہیں اور ہر کوئی چھینا جھپٹی میں لگ جاتا ہے، اپنی غرض پوری کرنے کے لیے دوسرے کے حقوق تباہ کرتا ہے. اور یہی صورتحال اس وقت درپیش تھی انسانی معاشرے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. انتہائی ابتر حالات میں تھے، بلکہ عرب بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور جب وہ مرتے تو جہاں ان کا مال تقسیم ہوتا، جائیداد تقسیم ہوتی، تو وہ ان کی بیویاں بھی جائیداد کے ساتھ بیٹوں میں بانٹ دی جاتی تھیں، اور جو کبھی باپ کی بیویاں تھیں پھر وہ بیٹوں کی بیویوں کے طور پر انہیں زندگی گزارنا پڑتی تھی. انہیں بھی ایک مال سمجھا جاتا تھا. یعنی معاشرے کی ذلت اور گراوٹ کا عالم اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا. اسلام نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے وہ بنیادی اصول عطا فرمائے جو سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے بیک وقت قابل عمل ہی نہیں بلکہ ان کا اختیار کرنا ضروری ہے معاشرے کی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے. یاد رکھیں، اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے بنیادی وہ آخرت کا ہے، کہ صرف یہ زندگی نہیں ہے کہ جو مہلت ہمیں مل گئی کسی نہ کسی طریقے سے اسے پورا کرنا ہے، اور جائز ناجائز وسائل ہم اکٹھے کر لیں، کھانے پینے کا بہت اکٹھا سامان کر لیں، رہائش بہت اچھی بنا لیں، شہوت رانی کے اسباب جمع کر لیں اور زندگی مزے سے بسر ہو جائے گی. یہ صرف بسر نہیں ہوگی بلکہ اس کا اختتام ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگا. جب یہ زندگی ختم ہوگی تو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی، جس کا مدار ہمارے اس کردار پہ ہوگا کہ اس عارضی اور وقتی زندگی میں ہم نے کیا کیا اور کس طریقے اور سلیقے سے کیا. تو آخرت کا مدار اس زندگی پر ہے. ایمان اس زندگی میں قبول کیا جا سکتا ہے اور اعمال اسی زندگی کے ہیں، ان پر آخرت کا مدار ہے. اب اس زندگی میں جو احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے معاشرے کی تباہی کا سبب بنے گا، انسانیت کو خرابی کی طرف لے جانے کا سبب بنے گا، اس کی اخروی زندگی بھی درست نہیں ہوگی، بلکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کریم نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض. دوسری جگہ ارشاد فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ اللہ کریم نے اس کائنات کو، اس زمین کو، اس پر انسان کی رہائش کو، اس کی خدمت کے لیے بے شمار نعمتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان میں فساد پیدا نہ کیا جائے، چھینا جھپٹی نہ کی جائے، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے، بلکہ حقوق کا، فرائض کا لحاظ رکھا جائے. تو فرمایا لا تفسدوا فی الارض. اس میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسانی کردار سے پیدا ہوتا ہے.
دوسری جگہ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمینوں میں، سمندروں میں، تری میں، خشکی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، سمندر آبادیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، پانی برستا ہے، دریا کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو غرق کر دیتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ کر دیتے ہیں، زمین پہ آگ برستی ہے، پہاڑ آگ اگلنے لگتے ہیں، لاوے بہنے لگتے ہیں، انسان آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو زمین پر، خشکی پر، سمندروں میں، پانیوں میں فساد اٹھتا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانی کردار، لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے اعمال اس کا سبب بنتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر انسانی کردار آفات سماوی کا سبب بن سکتا ہے تو پھر انسانی معاشرے میں کس قدر تباہی کا سبب بنتا ہوگا۔ حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب دین کی بات ہوتی ہے اور دینی قوانین اور اصولوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ایک طبقہ جو خود کو روشن خیال یا دانشور سمجھتا ہے وہ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں اور یہ لوگ قدامت پسند ہیں اور یہ انسانیت کی ترقی کے خلاف ہیں، یہ ملک کو، قوم کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یاد رہے انسانی معاشرے کی ترقی آپ کسے کہیں گے؟ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ معاشرے میں دولت کافی ہو، ہر بندہ آسودہ حال ہو، لیکن اس کی کوئی اقدار نہ ہو، کوئی کسی کا بھائی نہ ہو، کوئی کسی کا بیٹا نہ ہو، کوئی کسی کی طرفداری اور کسی کا درد نہ رکھے، کوئی کسی کے دکھ کو محسوس نہ کرے، انسانی اقدار ضائع ہو جائیں اور ہر بندے کے پاس دولت وافر ہو، تو کیا یہ انسانی معاشرے کی ترقی ہوگی؟ اگر انسان انسانیت چھوڑ کر ایک حیوان بن جائے، محض حیوان، تو اسے پیٹ بھر کر کھانے کو بھی مل جائے، آرام سے رہنے کو بھی مل جائے، تو اسے آپ ترقی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے بہت بڑی نعمت جو اس کے پاس انسان ہونے کی وجہ سے تھی وہ ضائع کر دی۔ انسانی معاشرے کی ترقی یہ ہے کہ بنی آدم میں انسانیت جو ہے وہ عروج پائے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے ہوں، حقوق و فرائض کے پابند ہوں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اپنے فرائض ادا کریں اور اپنے حقوق تک محدود رہیں، دوسرے کا حق نہ چھینیں۔ یہی انسانی معاشرے کی خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر محض سرمایہ کی کثرت کو آپ ترقی کا سبب سمجھتے ہیں تو سرمایہ کبھی مساوی تقسیم نہیں ہوتا۔ سرمایہ دارانہ نظام کو آپ نے بارہا دیکھا، تاریخ کے صفحات اس سے پر ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ناجائز وسائل سے بے پناہ سرمایہ جمع کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے رہتے ہیں۔ اور آج کل بھی جسے بڑا جمہوری دور کہا جاتا ہے، آج کل بھی آپ اگر دنیا کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے سرمایہ بہت زیادہ جمع کر لیا اور کچھ دوسرے لوگ ایک لقمے کو ترستے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اور اسلام نے اس زمانے میں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا، ایسے ابدی اور لافانی ضابطے اور قانون دیے کہ جو قیامت تک کے لیے اٹل ہیں اور جن میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں تھا کہ صحرائے عرب میں بیٹھ کر روئے زمین کے لیے اصول مرتب کیے جائیں،
جبکہ انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں، وہاں کے دن رات کے اوقات مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، اور کسی طرح سے ان کے رنگت مختلف ہے، قد کاٹ مختلف ہے، لیکن ہیں تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد اور ہیں تو سارے بنیادی طور پر انسان، لہٰذا ان کی ضرورتیں بھی ایک ہیں اور تکمیل کی چیزیں اور ذرائع بھی ایک ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایسے آفاقی اصول دیے کہ جو اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے رہنما ہیں اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کی بنیاد ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان تو دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے اور یہ اسلام کی رٹ لگاتے رہتے ہیں اور اس بات پہ اتراتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس معاشی اور معاشرتی اور سیاسی اور اخلاقی اقدار ہیں، ہمارے پاس ضابطے ہیں، ہمارے پاس قوانین ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ قومیں جو ایمان نہیں لائیں، وہ دنیا میں بہت آگے نکل گئیں، ان کے پاس آج بہت بڑی طاقت ہے، وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ بڑا مشکل سوال لگتا ہے، اور دیکھا جائے تو روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ آزمائش میں اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اور غیر مسلم ان کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں اگر وجہ تلاش کی جائے تو کچھ اور نکلتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ 6ویں 7ویں صدی کا سنگم تھا۔ 7ویں صدی میں بھی آپ مغرب کو دیکھیں تو آپ کو اجٹ اور وحشی لوگ نظر آتے ہیں، بلکہ تاریخ میں دا وائلڈ ویسٹ لکھا جاتا ہے، یعنی 2 دفعہ وحشی کا لفظ آتا ہے کہ وحشی مغرب۔ اور یورپ جو آج بہت ترقی یافتہ ہے، اسے مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، ان میں تہذیب نام کی اور معاشرے کے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ لوگ مکان تک بنانا نہیں جانتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، اخلاقیات اور انسانیت نام کی کوئی رمق ان میں نہیں تھی۔ اسلام نے جب یہ اصول دیے تو یہ عین مزاج انسانی کے مطابق تھے اور معاشرے کی ضرورت تھی، اور انسانیت جو ظلم اور جور اور تعدی اور بد اخلاقی اور بے راہروی کے زخموں سے کرا رہی تھی، اسے جب اسلام کا مرہم نصیب ہوا تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور نصف صدی میں معلوم دنیا کے 3/3 پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور روئے زمین پر عدل، انصاف، امن کا رواداری، محبت اور اخوت کا رواج ہوا۔ تو ان اقوام نے جو ایمان نہیں لائے، جن میں سر فہرست اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اللہ کے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ایک عالم نے اسے تسلیم کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آخرت سے تو یہ بیگانہ رہے، نور نبوت سے آشنا نہ ہو سکے، نور ایمان انہیں نصیب نہ ہوا، لیکن جو ظاہری معاشرتی، اخلاقی اور کاروباری اور سیاسی نظام جو اسلام نے دیا تھا، اس کا مطالعہ انہوں نے ضرور کیا۔ اب دنیا کا نظام ایسا ہے، یہاں ہوتا یہ ہے کہ اچھی غذا، صحت مند غذا آپ مومن کو دیں یا کافر کو دیں، دنیاوی اعتبار سے اس پر اچھا اثر مرتب ہوگا۔
آخرت کے اعتبار سے مومن اچھی غذا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا، نیک کام کرے گا تو اخروی اجر بھی مرتب ہوگا۔ کافر کا چونکہ آخرت کے ساتھ ایمان ہی نہیں ہے تو اخروی اجر سے محروم رہے گا، لیکن دنیاوی اثرات سے تو محروم نہیں رہے گا۔ تو جو اصول سیاست کے، معاشرت کے، معیشت کے اور دنیا میں رہنے کے جو ضابطے اسلام نے دیے تھے، ان لوگوں نے وہ ضابطے اپنانے کی کوشش کی۔ لین دین میں، تجارت میں، کاروبار میں، ایک دوسرے کے حقوق میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں انہوں نے وہ چیزیں اپنانے کی کوشش کی۔ ہماری بد نصیبی یہ کہ صدیوں کے فاصلے ہمیں بارگاہ نبوت کی روشنی سے دور لے گئے اور ہم دنیا کے اندھیروں میں بھٹک کر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے اہل مغرب کی پیروی کرنے پہ آن اٹکے اور ان جیسا حلیہ بنانا، ان کی طرح کے اخلاق و اطوار اختیار کرنا شروع کیا۔ مغرب کے پاس بھی جہاں ترقی ہے انہی شعبوں میں ہے جہاں انہوں نے قوانین اسلامی اپنائے ہیں۔ یہ نکاح طلاق کے جو قوانین اسلام دے رہا ہے یہ انہوں نے نہیں اپنائے۔ مرد عورت کے رشتے کو اس طرح سے نہیں اپنایا جس طرح سے قرآن کہتا ہے۔ تو آج خود مغرب کہتا ہے کہ مغرب اپنی خاتون کو سدھار نہیں سکتا، یعنی اس کے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہے، آج وہ چاہیں بھی تو اس میں اصلاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح معاشی نظام میں مغرب نے سود کو رواج دیا جس سے اسلام نے روکا تھا، جو جاہلیت کی رسم تھی۔ تو مغرب میں بھی آج لاکھوں لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جبکہ سینکڑوں ایسے ہیں جن کے پاس محل ہیں۔ اور امریکہ جیسے ملک میں کسی کا اپنا گھر ہونا بڑی غنیمت ہے، یعنی زندگی بھر لوگ بغیر گھر کے گزارا کر جاتے ہیں اور زندگی بھر جوتے اور کپڑے سے لے کر کھانے کے برتنوں اور گھر کے استعمال کے فرنیچر اور مکان تک کو سود پہ اور قسطوں پہ لیتے ہیں اور اولاد کو وراثت میں قرض اور سود کی قسطیں دے کر مرتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب ہیں جنہیں گھر بھی نصیب ہو۔ اور ہزاروں لوگ آج بھی آپ کو نیو یارک اور لندن کے فٹ پاتھ پہ اور پلوں کے نیچے رات بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جہاں جہاں انہوں نے اسلامی ضابطۂ حیات کو نہیں اپنایا وہاں وہ بھی بڑے رسوا ہیں۔ بات چل رہی تھی بقائے نسل انسانی کی، اس کے لیے جائز اور حلال طریقے سے نکاح کرنا اور نکاح کی شرائط ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ ظہور اسلام سے پہلے جو گزر چکا، جو بھی ایمان لائے وہ پہلا گزرا ہوا سب اللہ اس پر معاف فرما دیتا ہے، لیکن قبول اسلام کے بعد جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مائیں ہیں اور ماؤں اور بیٹوں میں نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ والد کا صرف نکاح کر لینا کافی ہے۔ اگر کسی خاتون سے باپ نے نکاح کیا ہے اور خلوت صحیحہ نہیں بھی ہوئی، علیحدگی ہو گئی، پھر بھی وہ بیٹے پر حلال نہیں ہوگی، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی خاتون سے اگر ناجائز تعلق بھی رکھتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو بھی وہ خاتون اس کی اولاد پہ، اس کے بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جو عورتیں تمہارے باپوں کے نکاح میں رہی ہیں
وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں جو گزر چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نفرت انگیز حرکت ہے اور بہت غلط راستہ ہے۔ یعنی نسب، انسانی نسب جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، انسان کی پہچان کھو جائے گی، کون کون ہے یہ متعین کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے اور نفرت انگیز بھی ہے اور بہت بے حیائی کی بات ہے۔ لہٰذا وہ خاتون جو باپ کے نکاح میں آ گئی وہ اس کے بیٹوں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس میں خلوت صحیحہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہو جانا حرمت کے لیے کافی ہے۔ اور اگر نکاح نہیں بھی ہوا تو کسی شخص سے گناہ ہو گیا تو وہ خاتون پھر بھی اس کے بیٹوں پہ حرام ہو جائے گی۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہاں حرمت ارشاد فرمائی جو تین طرح سے ہے۔ ایک حرمت نسبی ہے، جیسے والد کا نکاح ہو گیا تو اب اس کے ساتھ بیٹے کا نکاح درست نہیں ہے۔ دوسری حرمت مساہرت ہے، یعنی جہاں آپ نے نکاح کیا جس خاتون سے، اب اس کی والدہ نانی، اس کی ماسیاں پھپھیاں، وہ جو مساہرت کی وجہ سے آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اور تیسری حرمت رضاعت ہے۔ رضاعت یہ ہے کہ اس عمر میں جس عمر میں بچے کی پرورش ماں کے دودھ پر ہوتی ہے۔ فقہا کے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن 2 سے 2.5 سال، بعض نے 2 سال لکھا ہے، بعض نے 2.5 سال لکھا ہے۔ 2.5 سال تک کا بچہ اگر کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کے ماں کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد رضاعت قائم نہیں ہوتی۔ جب بچہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے اور دودھ پر اس کی پرورش کا انحصار نہیں رہتا تو اس وقت یا اس کے بعد اگر کسی خاتون کا دودھ پیے تو رضاعت قائم نہیں ہوگی۔ رضاعت کے لیے انتہائی جو لکھی گئی ہے عمر فقہا کے نزدیک وہ 2.5 سال ہے۔ ان تینوں میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، اور اس میں وہ سارے رشتے آ جائیں گے، ماں، نانی، دادی، اسی طرح اس کی ماں۔ وبناتکم، اور بیٹیاں اولاد کی، وہ بھی یہ بھی نسبی حرمت ہے کہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں اور نواسیاں یہ ساری پھر اس میں چلی جائیں گی۔ وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ان کی بھی حرمت شرعی اسی طرح ہے۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہارے والد کی بہنیں، پھپھیاں تمہاری۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری ماں کی بہنیں، تمہاری خالائیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو حرمت نسبی میں آتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے حرام کرا دیے گئے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، آگے
رضاعت کی حرمت، رضائی، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا، تو جس بچے نے دودھ پیا وہ اس کا بیٹا شمار ہوگا اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا، لیکن اس ایک بچے کا جس نے دودھ پیا، اگر اس کے دوسرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اس خاتون کا دودھ نہیں پیا، ان کا نکاح اس کی اولاد کے ساتھ درست ہوگا، لیکن جس بچے نے دودھ پیا ہے وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک مسئلہ تھا کہ جو ایک بار بچے نے ایک خاتون کا دودھ پی لیا تھا اور اب اس کی بیٹی کے ساتھ ہم نے اس کا نکاح کر دیا ہے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس مفتیان کرام ہیں، کسی دارالافتاء سے، کسی مفتی سے پوچھیں، میں فتویٰ نہیں دیتا، میں مفتی نہیں ہوں، اور جب میں مفتی نہیں ہوں تو فتویٰ دینا میرا کام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک دفعہ دودھ پی لے یا 1000 دفعہ پی لے، رضائی رشتہ ایک بار دودھ پینے سے قائم ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹی اس پر حرام ہو گئی، ان کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہی بات آ گئی کہ وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں، ہاں رضاعت کی یہ عمر ہے کہ بچے کی عمر 2.5 سال سے زائد نہ ہو، تو 2.5 سال تک رضاعت منعقد ہو جاتی ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، جس خاتون سے تمہارا نکاح ہو گیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس طرح سے وہ رشتے بھی تم پر حرام ہو گئے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا اور خلوت صحیحہ ہو گئی، ان کی بیٹیاں خواہ ان کے کسی پہلے خاوند سے ہوں وہ تم پر حرام ہوگی، وہ تمہارے گھر میں بھی پلتی ہوں، وہ تمہارے گھر میں بھی ہوں، لیکن جس خاتون سے نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ فقہا کے نزدیک کسی نے میاں بیوی نکاح کے بعد اگر علادگی میں ملے بیٹھے بھی یا شہوت سے اسے چھو بھی لیا، ہاتھ بھی لگا لیا، تو خلوت صحیحہ منعقد ہو جائے گی۔ سو وہ بیٹیاں جن سے تم نے نکاح کیا اور خلوت صحیحہ منعقد ہو گئی، وہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہو جائیں گی۔ اور اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صرف محض نکاح ہوا، اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور علادگی ہو گئی، تو پھر یہ حکم بیٹیوں پر لاگو نہیں ہوگا، محض نکاح ہونے سے یہ حکم ان بیٹیوں پہ لاگو نہیں ہوگا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ، اسی طرح تمہاری بہویں تم پر حرام ہیں۔ ایک دفعہ جس خاتون سے بیٹے کا نکاح ہو گیا، وہ خواہ اسے پھر بعد میں طلاق دے دے یا بیٹا فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، والد پر حلال نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور بیک وقت دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک بہن کو طلاق دے دی تو اس کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بہن نکاح میں ہے یا یہ محرمات ہیں، ان خواتین سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جن کا اگر ایک مرد ہو اور ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ جس طرح دو بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی، پھپھی اور بھتیجے کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس خاتون کی پھپھی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، خالہ اور بھانجے کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس خاتون کی خالہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اگر کوئی چاہے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بہن فوت ہو گئی یا اسے طلاق دے دی گئی اور اس کے بعد اس نے دوسری سے نکاح کیا، تو ایک وقت میں ایک سے نکاح درست ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ منع کر دیا گیا کہ دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
جو ظہور اسلام سے پہلے ہو چکا، اب اسلام کے بعد اور اس حکم کے نزول کے بعد ایسا۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اللہ کریم بہت بڑا بخشنے والا اور اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ احکام و قوانین جو ہیں ان کی ضرورت بندے کو ہے، انسان کو ہے، انسانی معاشرے کو ہے، انسانی تہذیب کو ہے، اور انسان محتاج ہے اس کا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اتنے بہترین اصول اور قوانین عطا کر رہا ہے، اور یہ اس کی مغفرت ہے کہ ان کے نزول سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے جرم کر چکا ہے تو اللہ کریم نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ اس کی بخشش ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ اصول و قوانین جو وہ یہ اس کی رحمت ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ قوانین و اصول اور ضوابط اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت سی جکڑ بندیوں میں اور قیدوں میں ڈال دیا گیا، یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح بھی نہیں کر سکتے، معیشت میں بھی ہمیں سود سے روک دیا گیا، اور ہمیں سیاست میں بھی بددیانتی سے روک دیا گیا، اور ہیرا پھیری سے روک دیا گیا، اور اصول و قوانین مرتب کر دیے گئے۔ اسی طرح معاشرت میں بھی ضابطے مرتب کر دیے گئے۔ تو یہ جتنے ضابطے ہیں قرآن کریم کے، یہ دراصل اللہ کریم کی رحمت ہے، یہ رحمت الہی کا مظہر ہے کہ ان کے خلاف جہاں بھی ہوگا وہاں معاشرے میں تباہی آئے گی، معاشرتی اقدار تباہ ہوں گی، چھینا جھپٹی ہوگی، لوٹ مار ہوگی، انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تباہ کریں گے، اور بجائے ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سارے کا سارا دین نصیب ہوا ایک ہستی سے، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جتنا کسی کا تعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا، اور جتنا کوئی حضور کی اتباع پر فخر کرے گا اور اپنے لیے اسے نعمت سمجھے گا، اتنی ہی برکات دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں کی حاصل کرے گا۔ لیکن اگر محض زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہ کرے اور وہاں اپنی مرضی نافذ کرے، تو نتائج کردار پہ مرتب ہوں گے، محض دعوے پہ مرتب نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے، ہم شان رسالت میں جلوس نکالنے میں ماہر ہیں، ہم نعرے لگانے میں بڑے تیز ہیں، ہم دیگیں پکانے میں بڑے تیز ہیں، جشن منانے میں ہم بڑے تیز ہیں، لیکن عین جشن مناتے ہوئے ہمیں احکام شریعت اور احکام محمد الرسول اللہ کا، احکام نبوت کا دھیان نہیں رہتا۔ یعنی جو جشن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو جب عملی زندگی میں مخالفت کی جائے گی تو زبانی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص اپنی لمبی عمر اور صحیح اچھی صحت کی دعا مانگتا رہے اور زہر کھائے، تو عمل اس کے نتیجہ اس کے عمل پہ مرتب ہوگا۔ زہر کھائے گا تو زہر اپنا اثر کرے گا، اور وہ الفاظ جو منہ سے اپنی درازی عمر کے لیے ادا گا ان پر اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں، زہر سے بچے اور اللہ سے صحت کی دعا کرے، درازی عمر کی دعا کرے، یہ تو درست ہے۔ لیکن عملاً زہر کھا رہا ہے اور دعا درازی عمر کی کر رہا ہے تو اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ عمل اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔ جو وہ اللہ کریم سے مانگ رہا ہے، خود اس کا عمل اس کی تردید کر رہا ہے، تو نتیجہ عمل پر مرتب ہوگا۔ تو حیرت ہوتی ہے مجھے
کہ ہمیں ذوق شہادت بھی ہے، ہر مرنے والے کو ہم شہید بھی قرار دے دیتے ہیں، لیکن زندگی بھر اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے وہ الفاظ فضا میں گھومتے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ جب ہمارے سیاستدان یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی احکام تو قابل عمل ہی نہیں، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ اسلام کی سزائیں تو وحشیانہ ہیں۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جب بھی جلسے ہوتے ہیں شان نبوت میں، اب ربیع الاول آ رہا ہے، بے شمار جشن ہوں گے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، کیا ہوگا؟ جگہ جگہ معجزات کا بیان ہو رہا ہوگا۔ برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا کیے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، آپ کی ہر ادا ایک معجزہ ہے، لیکن کیا صرف معجزات بیان کرنے سے بات بنے گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جاننا ضروری ہے؟ یعنی بنیادی بات تو، بنیادی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے رہنمائی حاصل کریں، ہم یہ جانیں کہ زندگی کا حضور نے کون سا اسلوب عطا فرمایا، کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور کن امور سے بچنے کا ارشاد فرمایا۔ زندگی اور موت اور معاشرت کے، تہذیب کے، اخلاقیات کے، کاروبار کے، تجارت کے، لین دین کے، سیاسیات کے، حکومت کے، رعایا ہونے کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر خود کو تلاش کریں کہ میں کہاں ہوں اور جہاں میں بیٹھا ہوں میرے حقوق کیا بنتے ہیں اور مجھ پر فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر اسے خلوص دل سے پورا کریں۔ تو یہ تو بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی دلیل۔ لیکن صرف ہم معجزات بیان کر کے اپنا کردار اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جھوٹ بولیں، جس کا چاہیں مال کھا جائیں، جس کو چاہیں دیں، تو پھر یہ نرا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نتائج عمل پہ مرتب ہوں گے اور یہی اشر ہوگا جس سے ہم آج دوچار ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ مسلمان ریاست میں مسجد میں آپ مسلح پہروداروں کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتے؟ یعنی اس سے بڑی بدامنی کی صورت کیا ہوگی کہ مسجد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آپ کو گیٹ پر بندوق بردار پہرے دار چاہیے، ورنہ وہاں کوئی آپ کو قتل کر دے۔ آپ بازار میں سودا خریدنے اطمینان سے نہیں جا سکتے، کوئی نامعلوم گولی آپ کو چاٹ جائے گی، مارنے والا آپ کو نہیں جانتا، مرنے والا قاتل کو نہیں جانتا، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ایک بم پھٹتا ہے اور سینکڑوں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو ہماری روشن خیالی کے ہے، اور یہ جو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی جو ضابطے اور اصول ہیں یہ تو ہم پر ایک قید اور بوجھ ڈال دی گئی، اس کے بغیر ہم بڑی آرام سے زندگی، یہ اس کے ثمرات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں حکمرانوں سے، اور اب نئی حکومتیں آ رہی ہیں ان سے بھی میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ عقیدتاً نہ صحیح، تجربہ تانی اسلامی احکام پہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ یعنی آپ نے بے شمار 60 برسوں میں کتنے تجربے ہوئے اس ملک پر اور اس قوم پر، کبھی صدارتی نظام آیا، کبھی 1 یونٹ بنا، کبھی کچھ بنا، کبھی کچھ بنا، کبھی پارلیمانی نظام آیا، اور کبھی کچھ، کبھی کتنے طریقے ہم آزما چکے ہیں۔ کیا اسلام اس قابل بھی نہیں ہے کہ کم از کم تجربے کے طور پر ایک دفعہ اسلامی اور شرعی قوانین کو بھی نافذ کر کے دیکھ لیا جائے کہ ان سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور اگر ان سے
امن قائم ہو جائے اور ان سے اگر قوم کا وقار بڑھے اور ملک خوشحال ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوں تو پھر ہر سیاستدان کا، ہر حکومت کا تو یہی دعویٰ کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے خلاف چل کر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ای خیال استو محال استو جنوں، کہ ہمارا کردار غیر اسلامی ہو، ہماری معیشت غیر اسلامی ہو، ہماری سیاست غیر اسلامی ہو، ہمارے اخلاقیات غیر اسلامی ہو، ہمارا لین دین غیر اسلامی ہو، اور پھر امن سے زندگی ہم گزاریں اور ملک میں امن قائم ہو جائے، یہ سوچنا بھی حماقت ہے۔ اللہ کریم یہ صحیح سوچ ہمیں بھی دے، ہمارے لیڈران کرام کو بھی دے، ارباب اختیار کو بھی دے، اور اللہ کریم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔